امام علی مقام ان یزیدیوں کو ایک بڑا عظیم الشان خطبہ دیتے ہیں۔ خطبے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرنے کے بعد اپنے نانا جان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ درود و سلام بھیجنے کے بعد بہت ہی بڑے درد انداز کے ساتھ ان کو کہنے لگے کہ تم آج میرے خون کے ساتھ کھیلو گے، تم پہلے میری بات غور سے سن لو، مجھے غور سے میری بات کو سن لینا۔ اے لوگوں، میرے حسب و نسب پر تو غور کر کے دیکھو، تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں جس کو آج تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم میرا خون کیوں بہانا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہارے اس نبی کا نواسا نہیں ہوں کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے ادھر نہیں آیا؟ کوفیوں، تم نے مجھے خط دے کر ادھر بلایا ہے، میں جنگی ارادے سے نہیں آیا۔ جنگی ارادے سے آتا تو عورتوں کو ساتھ نہ لاتا، میں تو عورتوں کو بھی ساتھ لایا ہوں، میں تو ایسے ارادے سے آیا ہی نہیں۔ تم نے میرے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا، تم نے میرے بھائیوں کو بھی شہید کر دیا، تم نے میرے بھتیجوں کو بھی شہید کر دیا، ان کے خون سے کربلا کی زمین کو سرخ کر دیا ہے۔ آخر تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ بڑے درد بھرے انداز کے ساتھ خطبہ دے رہے ہیں۔ مزید ان کو خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں اب جان لو کہ حسین کون ہے۔ فرمانے لگے میں وہ حسین ہوں کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں وہ حسین ہوں جو اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہوتا تھا، وہ سواری بنتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں کہ جن کی زبان کو نبی کریم علیہ السلام چوستے تھے۔ میں وہ حسین ہوں کہ جب میرے نانا جان سجدہ میں جاتے تھے میں ان کے کندھوں پر سوار ہو جاتا تھا، جتنی دیر تک میں اترتا نہیں تھا میرے نانا جو تھے وہ اپنے سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ میں وہ حسین ہوں کہ جن کو انہوں نے وراثت میں جرأت و بہادری عطا کی ہے۔ میں وہ حسین ہوں کہ جب میں گرنے لگتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر کر مجھے اٹھا لیتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، مولا جو میری امت سے حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھے بڑا محبوب ہے، جو حسین سے بغض رکھتا ہے مجھے بھی اس سے بغض ہے، جو حسین سے دشمنی رکھے گا میں بھی اس سے دشمنی رکھتا ہوں، جو حسین سے لڑائی کرے گا میں بھی اس سے لڑائی کروں گا۔ یزیدیوں، ابھی بھی اگر تم کو سمجھ نہیں آ رہی تو میرے والد محترم بابا جان کے بارے میں سن لو، وہ تو فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ تم کو سمجھ نہیں آتی تو میرے حسب نسب پر غور کرو۔ میری والدہ محترمہ تو وہ ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تم کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھ لو کہ میری والدہ محترمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میری والدہ محترمہ وہ ہیں کہ کل قیامت کا منظر ہوگا جب تمام انبیاء و رسول علیہ السلام تمام انسان موجود ہوں گے۔ میری والدہ محترمہ کے ساتھ رب تعالیٰ کی ذات 70,000 حوروں کے سمیت ان کو جنت میں جانے کے لیے کہے گا اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ تمام کے تمام محشر والوں اپنی نظروں کو جھکا لو، ادھر نبی کی بیٹی حسین کی والدہ جنت میں جا رہی ہے۔ اگر تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حسین کون ہے، کان کھول کے سن لو، جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں ان کا نواسا ہوں۔ آج مجھے تم اس طرح خون کے ساتھ رنگو گے، کل قیامت کے لیے دن ان کی شفاعت کے لیے تم کیسے ان کو منہ دکھاؤ گے۔ میں وہ حسین ہوں کہ جن کے تم نے اولاد کو 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، کل قیامت کے دن گرمی کے اندر تم آبِ کوثر پر میرے نانا کے پاس کیا منہ لے کر جاؤ گے۔ جب امام علی مقام اس قدر دردناک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت تمام کے تمام فوج یزیدی لشکر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، ان کے دل نرم ہونا شروع ہو گئے، ان کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئے۔ ادھر ایک بدبخت شمر ذل جوشن تھا، اس نے دیکھا کہ امام علی مقام کی تقریر ان کے دل و دماغ میں اثر کرتی جا رہی ہے، ان کے تیور بدلتے جا رہے ہیں، ان کے دل اہل بیت کی طرف ہوتے جا رہے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے جا رہے ہیں۔ سمر ذل جوشن نے اسی وقت امام
امام علی مقام کو کہنے لگا صرف ادھر آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، یہاں صرف ایک ہی بات ہوگی، یا تو تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا تو تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام کہنے لگے مجھے پتا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، یہ تو میں نے تمام کی تمام تقریر جو کی ہے یہ تو حجت پیش کرنے کے لیے کی ہے، کہیں کل قیامت کے دن آج تم مجھے قتل کر دو، میرا خون بہا دو، قیامت کے دن تم سے یہ پوچھا جائے کہ حسین اتنی عظمت والی ہستی کو قتل کر دیا اور تم کہو مجھے پتا نہیں، میں نے تو حسب و نسب تمہارے سامنے حجت کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو یقیناً یہ میرا بھی ذو کہتا ہوگا جب شمر ذل جوشن نے یہ کہا ہوگا یا تو بیعت کر لو یا تو قتل کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو امام علی مقام بھی یہی کہتے ہوں گے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کر جیے، ستم گر کی نظروں میں نظریں ملا کر جیے، ہم اگر 2 دن کم جیے اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کر جیے، ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وہ یزیدی اپنے تیروں کو لے کر اس 22-40 ہزار کا لشکر لے کر اکیلے امام حسین درمیان میں کھڑے ہیں، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، امام علی مقام ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ جب دیکھا کثرت سے لوگ اس طرح واصل جہنم ہوتے جا رہے ہیں، یزیدی کم ہوتے جا رہے ہیں، اسی وقت لشکر سے ایک آدمی نے آواز دی، اس طرح ایک ایک کر کے جاتے رہے یہ نواسہ رسول تمام کے تمام یزیدیوں کو ختم کر دے گا، تم کیوں نہیں اس طرح کر رہے کہ چاروں طرف سے ان پر تیروں کا وار کیا جائے۔ امام علی مقام پر اسی وقت تیروں کا وار کیا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے جسد پاک میں جسم پر بہت زیادہ تیر لگتے ہیں، آپ کے گھوڑے کو بھی تیر لگتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں امام علی مقام اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، حالات بہت ہی ناسازگار ہو جاتی ہے، طبیعت بہت ہی ناساز ہو جاتی ہے۔ حضرت امام علی مقام ان کو پوچھنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح آخر وقت کون سا ہے؟ وہ کہنے لگے اب عصر کا وقت ہو چکا ہے، اب کیونکہ وضو کے بغیر تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ امام علی مقام نے اسی وقت ہی کربلا کی مٹی تھی ادھر ہی اسی وقت تیمم کرتے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں دے دیتے ہیں، تو سامعین محترم جیسے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں تو شمر جوشن جو تھا وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنی تلوار کے ساتھ امام علی مقام کی گردن پر چلاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا سر تن سے تو جدا ہو جاتا ہے لیکن آپ کی زبان مبارک پر پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ سامعین محتشم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنا سر تو تن سے جدا کروا دیا، جنتی ہونے کے باوجود، جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کے باوجود، جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے باوجود بھی، لیکن آپ نے یہ قربانی کیوں دی؟ یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب ظالم سامنے آ جائے، امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ تم نے ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا۔ آج ان کے نام کی سبیل لگانا تو آسان ہے، آج ان کے نام پر 1-2 دیگے چڑھا کر لوگوں کو لنگر کھلانا تو آسان ہے، لیکن حسینی کردار کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ انہوں نے آخری وقت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اس وقت بھی اپنے رب پر توکل کیا، اپنے رب پر بھروسہ کیا، ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ووٹ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف انگوٹھا ہی ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا دین مضبوط ہو جائے تو اسے حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حضرت امام علی مقام کی سیرت پر زندگی گزار کر اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا